ہندوستان سے شائع ہوا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کی کون سی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میرے افسانوں کا مجموعہ زندگی میں خلا کینیڈا سے چھپا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مختلف زبانوں سے مختلف ادب اور مضامین کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، جی جن میں سے ایک کتاب کا نام مغربی عورت ادب اور زندگی ہے، جو پوری فیمنسٹ موومنٹ کو مختصراً ادب کے حوالے سے اور مضامین کے حوالے سے اردو کے پڑھنے والوں سے متعارف کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مذہب اور روحانیت اور اس کے اثرات شخصیت پر اس حوالے سے بھی بہت سے مضامین کا ترجمہ کیا تھا، جو بھگوان، ایمان اور انسان کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی دوسری مصروفیات سے اپنے پیشے کے مطابق ڈاکٹر ہیں اور ماہر نفسیات ہیں، تو کیا آپ نے نفسیات پر بھی کچھ کام کیا ہے اور کچھ کتابیں لکھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ سکائٹری کے ایک خاص حصے سائیکو تھراپی جو نفسیاتی علاج ہے اس میں تجربہ رکھتا ہوں، اس میں میرے جو ایکسپیرینسز ہیں، تو ان کو میں نے ایک تو انگریزی میں کتاب ہے ڈسکورنگ نیو ہائی ویز ان لائف، اس حوالے سے کچھ مضامین ہیں، اور بعض مضامین کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ کتاب انفرادی اور معاشرتی نفسیات کے نام سے سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح میں نے اپنے تجربات کو جو نفسیات کے حوالے سے ہیں ان کو بھی اردو اور انگریزی دونوں میں باقی لوگوں سے اس کو شیئر کرنے کا یہ ایک کچھ کوشش کی ہے۔ آپ کی جو کتابیں اردو میں چھپیں، چونکہ آپ شمالی امریکہ میں رہتے ہیں، لہذا وہاں کے جو عوام ہیں ان سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا آپ نے اپنے افسانوں یا شاعری کا کوئی ترجمہ انگریزی میں بھی شائع کیا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ وہ جو ادیب شمالی امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کی ایک طرف تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جن روایات سے یا جس معاشرے سے وہ آئے ہیں وہ ان کی چیزوں کو پڑھیں، اسی طرح یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ لوگ ہماری تخلیقات پڑھیں اور ہم ان کی تخلیقات پڑھیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے افسانوں کے ترجمے خود پہلے کوشش کی تھی، اور خود ہمارے دوست کینیڈین کچھ پاکستانی ہندوستانی دوستوں نے مل کر اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ تو وہ ایک کتاب تو بریکنگ چینز کے نام سے شائع ہوئی ہے، جو میرے افسانوں کا انگریزی میں ترجمہ ہے، اور جو میری نظمیں ہیں ان کا بھی میں نے اپنے کچھ کینیڈین اور کچھ پاکستانی ہندوستانی دوستوں کے ساتھ مل کر ان کے بھی تراجم ہو چکے ہیں، اور وہ پیجز آف مائی ہارٹ کے نام سے کتاب سامنے آئی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نفسیات اور ادب کا امتزاج ہے، اس سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی شاعری پر آپ کے نفسیات کے علم کا یا سائیکٹرسٹ ہونے کا کوئی خاص اثر پڑا؟ چونکہ میں اس وجہ سے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ادب جذبے کا اظہار ہے، اور نفسیات بھی انسانی جذبوں کا مطالعہ کرتی ہے، اور سائیکٹری میں تو اور زیادہ آپ انہی چیزوں پر زور دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو کیا ادب کا کوئی رشتہ اس طرح سے آپ قائم کر سکے؟ ہاں، مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان دونوں چیزوں میں دلچسپی اور اس میں جو تجربہ ہے اس نے ایک طریقے سے ایک پل کا کام کیا۔ تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جو میرے ادبی تجربات یا جو اس کا جو اظہار کی کوشش تھی اس میں نفسیات نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، اور اسی طرح میں نے اپنے جو ادبی کاوشیں ہیں ذاتی اور باقی جو ادیبوں کی ان کو بہت حد تک نفسیات کے علاج میں بھی بہت اس کو کارمند اور سود مند پایا۔ اور اب تو بلکہ شمالی امریکہ میں بہت سے ایسے ماہرین نفسیات ہیں جو پینٹنگز کو، جو آرٹ کو، جو لٹریچر کو، جو ادب کو اپنے نفسیاتی مریضوں کے علاج کے لیے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور ویسے ادیبوں، میرے خیال میں تو ایک اچھا ادیب چاہے وہ نفسیات کا طالب علم یونیورسٹی میں نہ ہو، لیکن میرے نزدیک وہ
فطری طور پر انسانی نفسیات اور معاشرتی نفسیات کا طالب علم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اردو میں آپ جانتے ہیں کہ بعض اردو کے مرکز کہلاتے تھے دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، لاہور، آگرہ، یہ اس طرح کے یہ سارے مرکز اردو کے تھے. اب یہ مرکز ٹوٹ گئے ہیں اور اب ٹورنٹو بھی مرکز ہے اور لندن بھی اردو کا مرکز ہے اور خاصی چہل پہل ادبی وہاں ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ شمالی امریکہ میں یا امریکہ میں اور یورپ میں جو ادبی رجحان ہے وہ ہندوستان کی شاعری یا ہندوستان کی افسانہ نگاری یا پاکستان کی شاعری اور پاکستان کی افسانہ نگاری سے کسی طرح کچھ مختلف ہے؟ اچھا، اس معاملے میں صرف اپنی ذاتی رائے پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں اتنا ادب یورپ اور شمالی امریکہ میں اردو زبان کے حوالے سے تخلیق ہو چکا ہے کہ میرے خیال میں اس پر ایک خاص طریقے سے ریسرچ کی ضرورت ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے تجربات پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں سے بہت مختلف ہیں، جس میں جو کلچرل کانٹرڈکشنز ہیں، جو فیملی کی جو کانفلکٹس ہیں، جس میں ہم یورپ اور مغرب کی روایات اور ان کی اقدار سے جو کانفلکٹ، جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے، اس کو سمجھنے اور اس میں اپنی نئی نسل کے جو مسائل ہیں ان کا شعور، ان کا ادراک، ان کا اظہار میرے خیال میں کافی مختلف ہے جو ہمارے جو ایشیا میں رہنے والے جو ادیب اور فنکار جس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ سے شعر بھی سنیں، غزلیں اور نظمیں سنیں، تو اس کا بھی احساس ہوگا کہ چونکہ وہاں آپ رہتے ہیں تو کس طرح سے آپ سوچتے ہیں اور کس طرح سے آپ اسے پیش کر رہے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ارشاد. کیا تم نے کبھی اپنا مقدر نہیں دیکھا؟ واہ. کیا تم نے کبھی اپنا مقدر نہیں دیکھا؟ ہر گھر میں جو بستا ہے یہاں ڈر نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. کیا تم نے کبھی اپنا مقدر نہیں دیکھا؟ ہر گھر میں جو بستا ہے یہاں ڈر نہیں دیکھا. اور آئینہ ہر ایک کمرے کا حیراں ہے کہ کیوں کر. آئینہ ہر ایک کمرے کا حیراں ہے کہ کیوں کر. جس شخص نے دیکھا اسے مڑ کر نہیں دیکھا. واہ. اور شعر عرض ہے کہ لفظوں کی عمارت پہ ہیں آسیب کے سائے، لفظوں کی عمارت پہ ہیں آسیب کے سائے، شاعر تو کئی دیکھے پیمبر نہیں دیکھا. واہ. اور شعر ہے کہ اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا. اور مقترض ہے کہ راتوں کی تو کیا بات ہے اس شہر میں خالد، راتوں کی تو کیا بات ہے اس شہر میں خالد، برسوں سے کبھی دن بھی منور نہیں دیکھا. واہ. ایک اور نظم کے چند اشعار. ارشاد. کہ نفرت بھی عجب اور محبت بھی عجب تھی، نفرت بھی عجب اور محبت بھی عجب تھی، اس شہر میں قربت کی روایت بھی عجب تھی. واہ. اور دیواریں تھی ہمراز مگر دل میں خلیجیں، دیواریں تھی ہمراز مگر دل میں خلیجیں، ہمسایوں کی آپس میں رقابت بھی عجب تھی. اور ایک باپ کی اولاد مگر خون کے پیاسے، ایک باپ کی اولاد مگر خون کے پیاسے، دشمن تھے مگر ان میں شباہت بھی عجب تھی. واہ. اور شعر ہے کہ جو شخص ملا کانچ کا پیکر لگا مجھ کو، جو شخص ملا کانچ کا پیکر لگا مجھ کو، اور کانچ کی پتھر سے رفاقت بھی عجب تھی. واہ واہ واہ. اور آخر میں عرض ہے کہ ہر نسل نئی نسل کو دیتی رہی ہتھیار، ہر نسل نئی نسل کو دیتی رہی ہتھیار، ہر نسل نئی نسل کو دیتی رہی ہتھیار، اس شہر میں خالد یہ وراثت بھی عجب تھی. واہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کہ اتنی مصروفیت میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں اور امید ہے کہ آپ کا یہ سفر کامیاب ہوگا اور آپ جلد تفصیل سے ہمارے ملک کو
دیکھنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا.